السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے، آپ کے عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں ساری برکتیں دے، آپ کو رزق حلال عطا فرمائے، حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے اللہ پاک آپ کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پانچوں وقت کا نمازی بنا دے۔ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد کو، ہر دلی تمنا کو پورا کر دے، اور آپ کو نیک لوگوں کی صحبتیں عطا کر دے، نیک لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والا بنا دے۔ صبح کی ابتدا اس پاک پروردگار کے نام سے جس نے ہمارے پورے وجود کو انمول نعمتوں سے نواز کر ہمیں اشرف المخلوقات جیسا بلند درجہ عطا فرمایا ہے۔ بے شک ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم اس خدا کی عبادت کرنے والے ہیں جو ہر جگہ موجود ہے، آسمانوں سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل ایسا ہو جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، نہ کہ ایسا ہو کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین زیادہ سے زیادہ سکھائیں، اپنے بہن بھائیوں کو علم دین کی محفلوں میں آنے جانے والا بنائیں، علم دین سکھانے والا بنائیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے۔ آج جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن میں خاص کر آپ لوگوں کو بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ پلیز درود شریف کی کثرت زیادہ کیجیے۔ درود شریف 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے، بیماریوں سے نجات عطا کرتا ہے، اور آخرت میں جب پولیس رات کا سفر ہم طے کر رہے ہوں گے نا، تو وہ ہمارے لیے مشعل راہ بن جائے گا یہ درود پاک جو ہم دنیا میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے، گھر کے بچے کو کہا کریں کہ جمعہ کا دن ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کرو، آپ خود بھی کیجئے۔ مانتے ہیں کہ نماز فجر کا ٹائم تھوڑا سا اس سائڈ پر ہو گیا ہے، مطلب کہ 5 بجے تک آپ نے نماز فجر کے لیے اٹھ جانا ہے، پڑھنی ہے، 4:45 تک آپ اٹھ جائیں، نماز پڑھیں۔ بہت زیادہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے، لوگ رات کو بہت دیر سے سوتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے ان کی مطلب کہ صبح آرام سے اپنی نیند پوری کر کے اٹھیں، نماز فجر ان کی قضا ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی خاطر اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کو کسی بھی حال میں آپ قضا مت کیجیے۔ ایک چھوٹی سی اور معمولی سی دعا ہے، پلیز دعا سن کر آمین ضرور کہیے گا، نہ جانے کس کی آمین کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو کھوٹ اور ریاکاری سے پاک رکھنا۔ اے اللہ ہماری خصوصی رہنمائی فرما تاکہ ہم سے کبھی دوسروں کی تذلیل اور دل آزاری نہ ہو۔ اے خالق دو جہاں ہمیں آپس کی بدگمانیوں، نفرتوں، عیب گوئیوں، منافقتوں سے دور رکھنا۔ اے خدائے ذوالجلال ہمارے گناہ معاف فرما، اور ہمیں اپنی سبھی آزمائش سے محفوظ رکھنا۔ اللہ کی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے، ہر انسان اس پہ پورا نہیں اتر سکتا پورا، لیکن ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، تو ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈال دینا کہ وہ ہم سے پوری نہ ہو سکے۔ ہر وقت یہ دعا کیا کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامل ایمان کے ساتھ صحت و مسرتوں سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ کیونکہ جب تک صحت ہے تب تک سب کچھ ہے، صحت نہیں ہوگی تو اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اب بھی اللہ نہ کرے معذور ہو جائے، جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ آپ کا اتنا دم بھرتے ہیں، وہی سب سے پہلے آپ سے بیزار نظر آئیں گے۔ تو اللہ عز و جل سے ہر وقت اس بات کی بھی دعا آپ کو کرنا ہے کہ یا اللہ جتنی زندگی تو نے ہمیں دی ہے نا، اتنی زندگی میں تو ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اپنے پاس بلانا ہو تو چلتے پھرتے ہاتھ پیروں سے ہمیں اس دنیا سے اٹھا لینا، لیکن کسی کی بھی محتاجی ہمیں نہ دینا۔ میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں، بڑھاپے کی حالت ہوتی ہے،
बुढ़ापे की हालत और बचपना एक जैसा होता है, चीखना होता है, चिल्लाना होता है, शोर शराबा बूढ़े लोगों को पसंद नहीं होता, तो उन्हें उनकी औलाद एक अकेले कमरे में उठा के डाल देती है। तो खुदारा अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो वक्त आप पर कभी ना आए। अगर गलती से किसी ने भी अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ ऐसा कुछ अमल दखल किया है और अभी आप हयात हैं, इस दुनिया में हैं, तो हयात रहते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। वो गफ़ूर है, वो रहीम है, वो मुआफ़ अता फ़रमाएगा। किसी की तकलीफ़ का बाइस मत बनिए, खुदारा किसी की भी तकलीफ़ का बाइस मत बनिए। हमारे पूरे जिस्म के आज़ा में सबसे बुरी चीज़ पता है क्या है? ये हमारी ज़बान। जो हमारी ज़बान है ना, वो नहीं समझ सकती। हम बाज़ जुमले अपने मुंह से ऐसे निकाल देते हैं कि सामने वाले की दिल आज़ारी हो जाती है। बाज़ कुफ्रिया जुमले हम ऐसे बोल देते हैं जो अल्लाह को भी ना सख्त पसंद होते हैं। बाज़ अपने मुंह से जुमले अल्फाज अपने बड़ों के लिए ऐसे निकाल देते हैं जो उनके दिल को चीर के रख देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इतनी गफलत में डूबे होते हैं कि उसका हम अजाला नहीं करते, हमें महसूस ही नहीं होता। हम ये सोचते हैं हमने जो कहा वो ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, हमें महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हमारी इल्म दीन से दूरी की वजह है। आपको ये तो पता है कि आप मुसलमान हैं, आपको ये तो पता है हम अल्लाह की इबादत करते हैं, आपको ये तो पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारा अव्वल कलमा है, हमारा कलमा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी जो अपनी एक ज़ात है वो अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी और कितनी मुखलिस बनाई है। अपनी उस ज़ात को उतना ही प्यारा और मुखलिस रहने दें। दुनियावी चीज़ों की नमूदो नुमाइश करके उसको आप ख़राब करने की कोशिश मत कीजिए। अपनी अकड़, अपना गुरूर, अपना तकब्बुर, सब कुछ हमारा इसी दुनिया में रह जाएगा। हमारे साथ क्या जाएगा? सिर्फ हमारा अमल, हमारी अच्छी ज़बान। हमने अपनी इस ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई होगी ना, आप यकीन कीजिए कब्र में हमारे लिए राहत है। हमने अपने इस दिल के अंदर, जिसके अंदर हम इतना बुग़्ज़ रखते हैं दूसरे के लिए, हम सोचते रहते हैं एक दूसरे का नुकसान करने के लिए, अगर ये हमारा दिल हम गुनाहों से पाक कर दें ना, इसको नरम कर दें, तो आप यकीन रखें हमसे बेहतर इंसान इस दुनिया में आपको कोई नहीं मिलेगा। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं, सब कुछ जानते बूझते। क्यों है ये सब? इसलिए कि इल्म दीन की दूरी है। आप देखें, कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें, आप कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ने लग जाएंगे, ख़ुद ब खुद आपका दिल नरमी की साइड पर आने लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमारे पास इतना टाइम ही नहीं, इतनी फुर्सत ही नहीं। हमें तो सिर्फ अच्छे अच्छे खाने पकाने, अपने घर वालों को खुश करना है, हर वो काम करना है जिससे हमारे घर वाले हमसे खुश रहें। हम अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए इतनी मेहनतें कर रहे होते हैं, इतनी कोशिशें कर रहे होते हैं, इतनी मेहनतें कर रहे होते हैं, ज़रा सी हमसे ये गलती हो जाती है ना, तो आप यकीन कीजिए हमारी उस मेहनत पे पानी फेर दिया जाता है। हम अपने बच्चों के लिए किस कदर तकलीफ़ें उठा रहे होते हैं, मुशक्क़तें उठा रहे होते हैं कि नहीं, हमारे बच्चों की ये ख्वाहिश है, हमारे बच्चों की ये फरमाइश है, तो हमें ये काम भी पूरा करना है, हमें उनकी इस ख्वाहिश को भी पूरा करना है। लेकिन सिर्फ बच्चों का एक ये जुमला सारे माँ बाप करते हैं दुनिया के, आपने किया तो कुछ स्पेशल नहीं किया। अक्सर बच्चों को मैंने देखा है अपने वालिदैन से इस तरह बात करते हैं, तो वहाँ माँ बाप की मेहनत जो होती है वो समझ में बिल्कुल धरी की धरी रह जाती है। क्यों? आज आप इतने बड़े हो गए कि आप अपने वालिदैन से ये बात कहेंगे? आपने नहीं देखा कि जवानी, जब उनकी जवानी के दिन थे, उन्होंने अपनी उस ज़िंदगी को, अपनी उस लाइफ को इतना एंजॉय नहीं किया, सिर्फ आगे के बारे में कोशिश करते रहे कि नहीं, अब हमारी तो ज़िंदगी चलो शुरू हो गई जैसी तैसी करके, अब हमें अपने बच्चों के लिए जीना। और वो बच्चे बड़े होकर क्या कहते हैं? आपने तो कुछ स्पेशल नहीं किया, सारे माँ बाप करते हैं। जब ही कहते हैं अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं, जब ही कहते हैं कि अपनी बेगमात को इल्म दीन की महफ़िलों में आने जाने के लिए राज़ी करें। जितना अच्छा एक औरत घर को लेके चल सकती है,
مرد اتنے اچھے طریقے سے نہیں لے کے چل سکتا، کیونکہ مرد کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے رزق حلال کمانے کے لیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ نے اپنی اولاد کے پیٹ میں ایک بھی حرام کا نوالا دیا تو اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی آپ سے اور سخت پکڑ ہوگی آپ سے۔ آپ کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر عمل کو نیک بنا دے، اللہم آمین۔ اور پھر ایک بات کہوں گی، آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کی لازمی تلاوت کیجیے گا، لازمی پڑھیے گا سورہ کہف کو، اور کوشش کیجیے گا کہ گھر کے بچے سے کہیں جو قرآن پاک پڑھ چکا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ روح اور دل کی گہرائیوں کو کون جانتا ہے؟ بہت چھوٹی سی بات ہے، روح اور دل کی گہرائیوں کو کون جانتا ہے؟ بس واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دل کے بھیدوں سے واقف ہے۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے دینے میں تو اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ بس اس یقین کے ساتھ مانگتے رہو، آج نہیں تو کل اللہ ہمیں ضرور دے گا۔ اس یقین سے ہاتھ نہیں اٹھائیے گا کہ اللہ ہمیں نہیں دے رہا تو ہم اس کے آگے کیوں جھکیں، ایسا کبھی مت کیجیے گا۔ بہت زیادہ شیطانی وسوسے، شیطانی خیالات دل میں آ جاتے ہیں، تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس کے قریب آپ کو جانا پڑے گا۔ جیسے کہ انسان کی محبت حاصل کرنے کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں نا، ہم اسی طریقے سے بننے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح وہ ہم سے امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، تو ہم اس کو اچھا لگنے کے لیے، اس کو اچھا دکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں نا، تو اللہ کو تو راضی کرنا بہت آسان کام ہے۔ صرف دل سے اس کے آگے آپ سجدہ کیجیے، گڑ گڑا کے مانگیے، اور جب مانگنے لگیں تو تھوڑے سے ندامت کے آنسو بہا لیجیے اس کے حضور میں، آپ دیکھیں کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آج جمعے کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ پیغام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔